ڈالے جا رہے تھے. ٹھیک، یلکون القاء کرنا، ڈالنا. ٹھیک ہے. انی القی الیہ کتاب کریم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط بھیجا ملکہ بلقیس کو تو ادھر بھی یہ القیہ کا لفظ آیا، اور بھی جگہ پہ. اس یلکون اقلامہم، جب وہ قراندازی کی تھی انہوں نے ایسے کلمے ڈال کے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. وہ قراندازی کیا تھی کہ مریم جو بچی ہے جس کو اپنے والدین نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، لیکن اب اس کی کفالت بھی یہی لوگ کریں گے جو یہاں پہ خدمت پر مامور ہیں مسجد اقصیٰ کی. تو ان لوگوں نے مطلب آپس میں قراندازی کی تھی کہ کون اس کا کفیل بنے گا. تو حضرت زکریا رشتہ دار بھی تھے قریبی، بہرحال قراندازی میں شامل ہوئی. تو قراندازی اس طرح کی ایسے قلم ڈالے گئے. تو قلموں کا پھر پتہ نہیں وہ قلموں میں کیا کرتے تھے، کوئی تیرنے کی بات تھی یا کیا، وہ واقعہ میرے بھی نہیں آ رہا، معذر نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال وہ قراندازی ان قلموں کے ذریعے ہوئی تھی. اور جب وہ کلمے ڈال رہے تھے تو وہ بات نبی مولا تعالیٰ جل وعلا نے نبی پاک علیہ السلام کو بتائی. جب آپ تشریف لائے، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے قراندازی کے لیے تو اے حبیب آپ اس وقت موجود نہ تھے، ہم نے یہ غیب کی خبریں آپ کو بتائی ہیں. ایہم یکفل مریم، وہ کیوں قراندازی کی تھی کہ یہ معلوم کریں کہ مریم کا کفیل کون بنے گا. کفیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفالت کرنے والا. آپ کے کفیل کون ہیں شیراز؟ آپ کے والدین ہیں. آپ کے کھانے پینے، پہننے، سونے جاگنے ساری سہولیات آپ کو کون فراہم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اصل میں سب سے بہترین کفیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حقیقی کفیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے والدین بھی ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ سر کوئی کر رہے ہیں. والدین حقیقی نہیں ہو سکتے کفیل، کیونکہ والدین نے بھی کسی کی مدد سے یہ کیا، انہوں نے اپنے والدین کی مدد سے کیا، انہوں نے اپنے والدین کرتے 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 بات آخر ادھر جا رکی. تو حقیقی کفیل اللہ تعالیٰ، اور ابھی ظاہری طور پہ سبب کون ہے؟ ہمارے والدین یا ہمارے جو سربراہ ہیں. تو ادھر والدین نے تو بچی ادھر دے دی تھی کہ ہم نے تو خدمت کے لیے کہی تھی، اب یہ کفیل بنے. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ مخاصمہ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. مخاصمت، خصم دشمن کو کہتے ہیں، اور دشمن کو خصم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندے کے ساتھ جھگڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو یہاں پہ یختصمون فرمایا کہ وہ بہت سارے تھے تو آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک کہتا ہے میں کروں گا کفالت، دوسرا کہتا ہے. آج تو وہ دور ہے نا کہ والدین کی کفالت بھی مشکل ہو گئی ہے اولاد کو. جب اولاد کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں 5-6 بہن بھائی بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے میری ماں ہے، دوسرا کہتا ہے میری ماں ہے آپ کی نہیں. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں کچھ کرنے والے، ان کی خدمت کرنے کا موقع آتا ہے تو ایک کہتا ہے تیری ماں ہے، دوسرا کہتا ہے تیری ماں ہے میری نہیں، تو رکھ نہ پاس، تو رکھ. اللہ معاف کرے، یہ وقت نہ لائے ہم پر. بہرحال یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ اس بچی، ایک کہتا ہے میں کفالت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا. وہ دور تھا. اب جھگڑا ہوتا ہے کہ تو کر اور تو کر، اور وہ بچی کا، اور یہ بوڑھوں کی بات ہے. اس قالت الملائکۃ یا مریم، اور وہ وقت بھی ہے ابھی بھی یاد فرمائیے جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، یا مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، یبشرک، تجھے خوشخبری سنائی. کس کی؟ بکلمۃ منہ، اپنے پاس سے ایک کلمہ کی. وہ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو ایک بیٹا عطا ہوگا. اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح، مسیح اس کا نام ہوگا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم. ٹھیک ہے. مریم یعنی ان کا اپنا بیٹا. اور کیا شان ہوگی اس کی؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ جیدار ہوگا، رودار ہوگا، عزت دار ہوگا، قابل احترام ہوگا، قابل قدر ہوگا. کدھر؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہو گیا جی. ومن المقربین، اور وہ ہمارے مقرب بندوں میں ہوگا. مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے جو نہایت قریب ہیں. ٹھیک ہے.
ویسے تو ہم سب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کو رب تعالیٰ اپنا بندہ فرماتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر، ایک ہے بندہ ہونا، ایک ہے اس کا بندہ ہونا، اور پھر جس کو وہ خود اپنا بندہ کہے تو اس سے بڑا پھر خوش نصیب کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ اس کی نشانی ایک یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، تو لوگوں سے سارے باتیں کرتے ہیں، تو میں آگے بڑھو، کب باتیں کرے گا؟ فی المہد، جب وہ ابھی پالنے میں ہوگا، چولہے میں ہوگا، پنگوڑے میں ہوگا، مہد میں ہوگا، اس وقت تو بچے باتیں نہیں کرتے نا، اور پھر چلے سال سوا سال کے ہو گئے تو پھر تو کریں گے، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، 2-3 دنوں کے اندر اندر باتیں کرے گا۔ وکہلن، اور پھر کہولت اور بڑی عمر میں جا کے بھی کرے گا، پکی عمر میں بھی۔ ومن الصالحین، اور اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قالت ربی انا، آگے سے حضرت مریم کہتی ہیں کہ اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، میری تو بھی شادی نہیں ہوئی، ہاں کوئی میرا خامن نہیں، کوئی میرا میاں نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے؟ قالا، اللہ جل وعلا فرماتا ہے، یعنی مطلب کس طرح ہوگی میری شادی ہوگی اور پھر تو سب کی ہوتی ہے، کیا عجیب بات ہے؟ فرمایا نہیں، ہم بتاتے ہیں، کذالک اللہ، اللہ آپ کا رب ایسے ہی کرے گا، یخلق ما یشاء، یوں ہی پیدا کرتا ہے جس طرح چاہے، کسی کو والدین کے ذریعے اور کسی کو صرف ماں کے ذریعے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب کسی کام کا حکم فرمائے یا فیصلہ فرمائے، فإنما یقول، تو اس سے یہی کہتا ہے، کن، یقول لہو، اسے کہتا ہے کن، ہو جا، کن امر ہے، حکم ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، پس وہ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ فیکون، یعنی جس کام کا حکم فرماتا ہے وہ فوراً، بس صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے اور آگے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ سکھائے گا اسے نا، اس بچے کو، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، یعنی عطا فرمائے گا، ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ پہلے رسول بنی اسرائیل کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخری رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ ان کی بتایا جائے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اس وقت جب وہ رسول بن کے آئے گا ان کی طرف یا اعلان فرمائے گا تو یوں کہے گا کہ انی قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی ایک نشانی بن کر اور نشانی لے کر، نشانی لایا ہوں۔ کیا نشانی؟ انی اخلق لکم من الطین، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے، تین کہتے ہیں مٹی کو، ٹھیک ہے، حیت کہتے ہیں شکل کو، صورت، مورت، ٹھیک ہے، طیر، پرندے، اخلق لکم، میں بناؤں گا تمہارے لیے، یعنی میری ایک نشانی یہ ہے پیغمبر ہونے کی، رسول ہونے کی، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے، پانی مٹی میں ملا کر ایک پرندے کی شکل میں بناؤں گا، ایک پرندہ بناؤں گا، پھر فانفخو، پھر اس میں فیہ پھونک ماروں گا، فیکون طیرم، تو وہ پورا پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی تم اگر، چونکہ عیسائیوں نے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہا اور 3 خداؤں میں سے خدا بھی مانا، تو یہ آپ اس کا بھی رد کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ سب کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا تم اگر مجھے واقعی مانتے ہو تو پھر میری بات بھی واقعی مانو۔
وہ ابر الاکمہ، ایک نشانی میری یہ ہوگی، اس کی یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ اکمہ یہ خدا نخواستہ یہ کسی یہ جو ہے نا کوڑ کی بیماری ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میں ایسے ہاتھ پھیروں گا تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اوپر الاکمہ والابرص، اور سفید نشان بعض لوگوں کے پڑ جاتے ہیں، وہ بھی میں ٹھیک کروں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو بھی زندہ کروں گا، مگر یہ سب کچھ میں کس طرح کروں گا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کروں گا۔ لوگوں مجھے اللہ کا نبی مانو، اللہ کا رسول مانو، اللہ نہ مانو، خدا نہ مانو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاؤں گا، خبر دوں گا، متنبع کروں گا، آگاہ کروں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو بچاتے ہو، فِي بُيُوتِكُم، اپنے گھروں میں۔ اس طرح تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نا ایسے بچے اکثر اکٹھے ہوتے تھے، تو آپ نا انہیں بتاتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں یہ پکا ہے، اور یہ بھی تمہیں کھلایا جائے گا، اور یہ پھر کل کھلایا جائے گا۔ تو آگے جب وہ بچے جاتے تھے تو کچھ اور چیز ماں باپ کرتے تھے سامنے کہ چلو یہ بچا دیتے تھے نا، وہ چیز سائڈ پہ کر لیتے، تو کہتے تھے وہ چیز کدھر ہے؟ وہ بڑی حیرانگی سے کہتے ہیں یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم نے وہ چیز بھی پکائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ تو پھر لوگوں نے نا وہ بچوں کو روک لیا آپ کے پاس جانے سے، تو پھر بھی بچے وہ کدھر رہتے، بچے تو پھر بچے ہیں، اور پھر ایسے تو ایک کمرے میں نا ایسے بڑے میں ان چھپا کے اندر باہر سے تالا لگا دی۔ تو حضرت علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلے تو پوچھتے ہیں بچے، ان کا بچے کوئی نہیں، تو وہ کمرے کے کہیں پاس سے گزرے نا، تو انہیں شک ہوا، انہوں نے کہا اس کمرے میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ سب ملے ہوئے تھے آپس میں۔ انہوں نے کہا یہ سور ہے، خنزیر ہے، خنازیر۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا خنازیر ہی ہوں گے۔ دروازہ کھولا تو کوئی ایک بچہ بھی بچہ نہیں تھا، سارے ہی سور تھے۔ استغفر اللہ۔ تو بہرحال ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانتے اور ایمان رکھتے ہو تو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور اس کی ایک یہ بھی نشانی ہوگی، وہ یہ بھی کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے کتاب، یعنی تورات۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میرا آنا اس لیے ہے تورات کے بعد کہ میں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں تمہاری اپنی خرابی کی وجہ سے، کوئی تم نے خود اپنے ذمہ حرام کر دی تھی، تو ان کو حلال کرنے کے لیے۔ اس وقت انہوں نے کچھ چیزیں نا یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ حرام کر لیا، کوئی اس طرح کی اور بات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ چیزیں دوبارہ حلال کی۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں پیچھے جتنی بھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ آیت نمبر 50 مکمل ہوئی۔ آگے جی آل عمران کی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا تمہارا سب کا اللہ، سب کا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ اسی صورت کے تو آخر میں نہیں، آگے ایک اور صورت کے آخر میں آ رہا ہے 7ویں پارے میں، جہاں یہ باقاعدہ جو عیسائی ہیں جھوٹے، یہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب آئیں گے تو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں وہ تعلیم ہی نہیں دی، انہوں نے خود مطلب ہمیں وہ غلط راستہ معاذ اللہ دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باوجود جاننے کے کہ عیسیٰ آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ آپ کو خدا مانے اور وغیرہ وغیرہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے نا کہ میں نے انہیں کیا کہا ہے، میں نے ایسے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہاں ان کا وہ قول بھی آیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے خدا ہونے کا انہیں نہیں کہا کہ مجھے خدا مانو، میں تیرا نبی، تیرا فرشتہ دار، تیرا پیغمبر، تیرا نبی، میں نے تو یہی کہا کہ تجھے خدا مانے اور مجھے تیرا فرشتہ دار مانے، لیکن میں جب تک تھا تب تک تو میں نے ان پر نگہبانی کی، اب جب میں چلا آیا تو پھر میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا پھر میں جواب دار نہیں ہوں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے
کفر محسوس کیا، کفر پایا، قال من انصاری اللہ، تو فرمانے لگے کہ کون ہے اللہ کے رستے میں میری مدد کرنے والا، میرا مددگار؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ایک یہودیوں نے نا، انہیں پسند نہیں تھا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے اور ہماری کتاب کے بعد کوئی اور کتاب بھی آئے، اور تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یہ کفریہ کام تھا۔ تو پھر آپ نے نا اپنے ماننے والوں سے یہ صدا لگائی ان کے سامنے۔ آگے سے وہ بولے آپ کے جو قریبی تھے ماننے والے، قال الحواریون، حواریون وہی ہیں، ایک ہو تو حواری ہوتا ہے اور زیادہ ہو تو حواریون۔ ایک صحابی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے غالباً پھوپھی زاد ہیں، ان کو آقا علیہ السلام نے اپنا حواری بلایا ہے کہ یہ میرے حواری ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے حواریوں نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، پھر اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، وہ تقریباً 12 تھے، ادھر حواری 12 تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ نقیب 12 تھے۔ مجھے پیچھے آپ پڑھائیں، غالباً یہ آگے پڑھیں گے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور رسول کے تابع ہوئے، تابع مطلب ان کی پیروی کی، پیچھے چلے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں، فاکتبنا ہمیں لکھ دے، شامل فرما دے، ومکروا ومکر اللہ، اور کافروں نے مکر کیا۔ مکر کا معنی ابھی عربی میں بھی اس کا معنی خدع کیا گیا ہے، دھوکہ دینا، پہلے یہ نہیں تھا اس طرح۔ ہماری زبان میں مکر فریب کو، دھوکے کو اس کو کہتے ہیں، اس لیے پھر ذات باری کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے ہمارے پیشواؤں نے اجتناب برتا ہے، احتیاط کی ہے۔ اور کیا ترجمہ کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی جو ان سے مخفی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں دوسرے گروہ نے بے احتیاطی کی ہے شروع میں، بعد میں تو کوئی تصحیح بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے یہ بس سیدھا سیدھا کر دیا کہ مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح فریب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سب کو ہدایت عطا کرے۔ آگے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور اے حبیب وہ وقت بھی آپ یاد رکھیے کہ جب فرمایا تھا جناب عیسیٰ کو اللہ جل وعلا نے، ٹھیک، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ وفا کا معنی میں نے آپ کو کہنا ہے پورا کرنا، یہ وہی ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے نا، پھر تب ورافعک، اور تجھے اٹھاؤں گا، رفع کا معنی ہے بلند کرنا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، ٹھیک، ورافعک الی، اپنی طرف اٹھاؤں گا نیچے، ومطہرک، اور تجھے پاک کروں گا۔ والدہ کو بھی فرمایا تھا کہ وطہرک، آپ کو پاک فرماؤں گا، اور بیٹے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو من الذین کفروا، ٹھیک ہے، کافروں سے پاک کر دوں گا، یعنی کافروں کی دست برد سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور خدا نخواستہ آپ کا میلان بھی ادھر، توجہ بھی ادھر نہیں جائے گی ان کی طرف۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور تیرے جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، یہاں مطلب حاوی کروں گا، ٹھیک ہے، غلبہ دوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ ثم الی مرجعکم
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، خود حکم بنوں گا، حاکم بنوں گا، اور ہوں بھی۔ فی ما کنتم فی تختلفون، ان معاملات اور ان تنازعات اور ان مناقشات میں جن میں تم دنیا میں جھگڑتے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہیں میں عذاب دوں گا اور سخت عذاب دیا جانا۔ کہاں کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نوعیت مختلف ہوگی اور آخرت میں اور ہوگی۔ دنیا میں کچھ شاید ہلکا ہو لیکن آخرت میں خوب زور کا ہوگا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، دوسری جگہ یوں فرمایا سورہ قلم میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، جن کو میں عذاب دوں گا یعنی کافر مراد ہیں، ان کا کوئی ادھر مددگار نہیں ہوگا، مومنوں کو مددگار ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، فَيُوَفِّيهِمْ، انہیں پورا، اجورہم، ان کا بدلہ اور انعام دیا جائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کو ظالم اچھے نہیں لگتے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون جو ہے نا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع متکلم آپ کہتے ہیں، جسے مضارع کے 4 نشانیاں ہیں نا، عتین میں آ جاتی ہیں چاروں، ایک حمزہ ہے، ایک تا ہے، ایک یا، ایک نون ہے۔ حمزہ اپنے لیے ہے، ٹھیک ہے، اتلوہ میں تلاوت کرتا ہوں، تا مخاطبت کے لیے ہے کہ تم تلاوت کرتے ہو، یا غائب کے لیے ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں۔ واہ بھائی شہاب الدین خان، واہ، پیچھے کروا۔ اور آخر میں نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، من الآیات آیتوں کی، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت۔ کچھ عیسائی آئے تھے نجران کے علاقے کے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے بحث کی کہ جی آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بھلا کوئی انسان بغیر باپ کے بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت نازل مبارک فرمائی کہ جی اے میرے حبیب ذرا نے فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا تو باپ چھوڑ ماں بھی کوئی نہیں، تو وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ تو پہلے انسان ہے۔ میں خدا اگر ان کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہوں تو صرف ماں کے ذریعے کسی کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تمہارے لیے یہ کام ناممکن ہے، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر فرمایا کہ ہو جا، فیکون، تو ہو گیا، یعنی وہ جوان مرد بن گیا۔ الحق من ربک، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکن من الممترین، ممترین شک کرنے والے، لا تکن نہ ہونا شک کرنے والوں میں، مت ہو، فلا تکن من الممترین۔ دوسرے بارے میں یہ الفاظ گزرے ہیں لیکن ادھر ہے فلا تکونن من الممترین، ادھر ہے تکن من الممترین، یہ سنگل کے لیے اور جمع کے لیے۔ فمن حاجک فیہ، اس معاملے میں اے حبیب پھر بھی جو آپ سے جھگڑا کرے نا، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا اور آپ وہ علم آگے ریفر بھی کر چکے، سپلائی بھی کر چکے، آگے کنوے بھی کر چکے، پھیلا بھی چکے، بتا بھی چکے، پھر بھی اگر کوئی آپ سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو فقول، آپ انہیں فرمائیے تعالو، آ جاؤ، ندعو ابنانا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونسانا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا، ہم خود آئیں گے، وانفسکم، اور تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر کریں گے کیا؟ پھر مباہلہ کریں گے، نبتہل مطلب مباہلہ،
یہ جو ابتدا میں سیرت کی کلاس میں نے نہیں لگائی تھی نا، پہلی کلاس، تو قبلہ پیر محمد عثمان واجد قادری صاحب نے لگائی تھی، اس میں بھی وہ یہ بیان کر رہے تھے مباہلہ کا، انہوں نے تشریح بتائی تھی، ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ. ٹھیک ہے، مناظرے میں تو یہ ہوتی ہے نا کہ عالم کے ساتھ وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، لیکن مباہلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف عالم ہوں، دوسری طرف کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں فریق پیش ہوتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم میں جو سچا ہے وہ بچ جائے اور دوسرا تباہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے مباہلہ. تو آقا علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ ابھی پھر آپ ان کو اس طرح بتائیں، اگر یہ دلائل سے نہیں مانتے تو پھر ان کو اس طرح، یعنی جو کال سے نہیں مانتا اس کو پھر حال سے منائیں. یہ وہی مولانا روم کی بات آ گئی ہے نا، جو شاہ شمس تبریزی کی بات ہے. وہ بابا جی ایک آئے، مولانا روم پڑھا رہے تھے، کتابیں اس طرح قلم کی ساتھ لکھی جاتی تھیں، تو بہت سارے طلباء بھی تھے بہت زیادہ، تو مولانا اپنے اس حساب میں بیٹھے تھے. بابا جی ذرا اس کیفیت میں نہیں تھے ظاہراً، تو مولانا کی نظر ان پر اتنی وہ گہرائی سے نہیں پڑی، وہ اندر سے ان کو نہیں جان سکے، ظاہر ہے وہ نظریہ بھی نہیں تھی پاس. تو بابا جی نے ایسے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر سنا، تو پھر کہتے ہیں بابا جی کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے اپنے وہ علمی زوم میں آ کے کہا کہ این کا لستو نہ میدانی، یہ اگلے لوگوں کا کچھ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہے اور تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. بابا جی مولانا صاحب اپنے طلباء کے ساتھ تھوڑے مصروف ہوئے نا، تو انہوں نے کتابیں اٹھائیں نا، وہ ایسے سیاہی کے ساتھ لکھی گئی تھیں، آج کل کی سہولت تو تھی نہیں، تو ساتھ ایک تالاب تھا پانی کا، تو اس میں ساری کتابیں ڈال دیں. تو اب وہ تو سیاہی تو ساری پھر آپ کو پتہ ہے کھل جاتی ہے، یہ کتابیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ تو تھیں ہاتھ کی لکھی ہوئی یا سیاہی کے ساتھ لکھی. تو جیسے ہی وہ مولانا نے ادھر توجہ کی، ان کی کتابیں ساری ادھر، تو سارا علم تو ادھر محفوظ تھا. تو مولانا پریشان ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی محنت آپ اس طرح پل میں ضائع کر دیا. تو بابا جی نے ایسے ہی ہاتھ ڈال کے نا، تو ساری کتابیں پانی کے اندر سے نکالی اور ایک قطرہ بھی پانی کا نظر نہیں آ رہا، ایسے جھاڑ رہے ہیں جیسے وہ گرد اڑتی ہے وہ اڑ رہی ہے. تو مولانا حیران، یہ پانی کے اندر گئی تھی. تو فوراً مولانا نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ اپنا سوال تو وہ جواب تو بھول گیا کہ بابا جی نے کیا کہا تھا. بابا جی نے کہا تھا این چیز جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا تھا این قال است، یہ اگلے لوگوں کے مقولے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ ہے، تو نہ میدانی، تو نہیں جانتا. تو اب جب مولانا نے کہا این چیز یہ کیا ہے، تو بابا جی نے کہا این حال است تو نہ میدانی، وہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں تھیں، یہ اب ہو رہا ہے لیکن تو نہیں جانتا. یہ کہہ کے بابا جی اٹھ گئے اور غائب ہو گئے. مولانا پیچھے جناب طلباء کے ادھر چھوڑ کے، تو ان کے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جی غائب ہو گئے. بہت عرصے کے بعد کہیں ملے اور وہ ساری معافی تلافی ہوئی، اور پھر بابا جی نے نگاہ کی اور روحانیت کی نگاہ کی نا، تو مولانا کی 14 طبق روشن ہوئی ہے. تو پھر مولانا نے اس وقت یہ شعر فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولوی اصل میں مولوی اس وقت تک بنا ہی نہیں تھا جب تک شمس تبریزی کی غلامی میں نہیں آیا تھا. تو یہ اللہ والوں کی نظر نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ علم، یہ پہلی اس کو کہتے ہیں شریعت، پھر آگے ہوتی ہے طریقت، اس کے آگے ہوتی ہے حقیقت. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بات آئی ہے، مختصر کرتا ہوں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، کس طرح مطلب زکوٰۃ دینی چاہیے، کتنا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 روپے آپ کے پاس ہیں نا، تو آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے، یہ ہے شریعت کی زکوٰۃ. اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 روپے ہیں تو 39 اللہ کی راہ میں دیں اور 1 اپنے پاس رکھیں. اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 روپے ہیں تو 40 کی 40 ہی اللہ کی راہ میں دیں. لیکن ادھر تک پہنچنا پھر وہ مقربین کا کام ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ میرے حبیب اگر اس طرح نہیں نہ مانتے دلائل سے، پچھلے اقوال سے، تو پھر ان کو حال دکھائیے. اور حال کیا ہے کہ آپ ان کو بلائیں، وہ آپ خود بھی جائیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو اور بچوں کو لے جائیں، اور وہ بھی عورتوں اور بچوں کو لے کے آ کے مباہلہ کریں گے. اور مباہلہ میں کیا ہوگا کہ یا اللہ جو سچا ہے وہ بچ جائے اور دوسرا فنش. تو اب مقرر ہو گیا جی. انہوں نے جب انہیں پیغام پہنچا تو اچھا
یہ عہد پوری کر لیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، یعنی جو سچ ہے وہ بچ جائے اور دوسروں پر لعنت ہو. تو اب جب ان تک پہنچا یہ پیغام، انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں. تو تو گئے اس دن، دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام ادھر سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت، اس وقت باقی تینوں صاحبزادیاں وصال فرما چکی تھیں، اور ایک صاحبزادی تھی تو وہ ساتھ تھیں، اور دو ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حسین، اور ایک ان کے والد یعنی حضرت مولا علی، اور پانچویں سرکار خود جا رہے ہیں. تو آگے سے دور سے دیکھا نا عیسائیوں نے، تو ان کا ایک بڑا تھا، اس نے کہا جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ اگر کہیں نا کہ یہ پہاڑ یا اللہ ادھر جگہ اس جگہ سے ہٹ کے ادھر چلا جائے تو یہ ہٹ جائے گا. اگر اپنی بچت چاہتے ہو نا اور اپنے سے دین پہ رہنا چاہتے ہو تو موبائل سے فرار اختیار کرو، اور جزیہ اور ٹیکس دے کے نا تو ادھر رہو، اسی میں تمہاری بچت ہے. خیر انہوں نے ایسے ہی کیا. آقا علیہ السلام نے قبول کیا، لیکن فرمایا کہ اگر یہ اس دن مباہلہ کرتے نا تو 1 سال کے اندر اندر سارے عیسائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے، اور عذاب بہت قریب آ چکا تھا، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گئے. تو بچ گئے ہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، رسول اور نبی ہیں، بیٹے اور خدا دوسرے نہیں ہیں، یہ سچی بات ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ یہ ہے غالب ہے، حکمت والا ہے. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں عیسائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین، فسادیوں کو خوب جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.